السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و خیریت سے خوش رکھے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ دعا کرتے ہیں اور اپنا سبق اسٹارٹ کریں گے آج کا انشاءاللہ۔ اسم معرفہ کی قسمیں: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تھوڑا سا ہم پچھلے سبق کو ریکیپ کریں تو آپ نے پچھلے سبق میں اسم کے حوالے سے دیکھا تھا کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ اور نکرہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اسم ہوتا ہے جو عام چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اور معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو خاص چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اسم معرفہ کی قسموں میں دیکھیں گے کہ اسم معرفہ وہ اسم جو خاص ہوتا ہے وہ کس کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں پہلے کہ کتنی طرح کی قسم کا اسم جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو سب سے نمبر 1 اسم علم، اسم علم۔ نمبر 2 اسم ضمیر۔ نمبر 3 اسم اشارہ۔ نمبر 4 اسم موصول۔ نمبر 5 وہ اسم جو منادہ ہو، اور نمبر 6 وہ اسم جو معرف باللام ہو۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 7 وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی کہ وہ اسم جو دوسرے اسم کے ساتھ اضافہ ہو، اس کو مرکب پھر اضافی کہتے ہیں نا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم کا اضافہ دوسرے اسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ 7 قسمیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے سب کی انشاءاللہ وضاحت کرنا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم اسم کے متعلق انفارمیشن اب ہمیں جو مل رہی ہے نا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور معرفہ کی اقسام، اس کو کہتے ہیں اسم کی وسعت، کیپیسٹی۔ کیپیسٹی یعنی کہ آپ مطلب سے لفظ سے دیکھیے کہ کتنی کیپیسٹی ہے، یعنی کہ اس کی کیپیسٹی تھوڑی ہے، وہ مخصوص ہے کسی خاص چیز کے لیے، یا پھر وہ جنرلائز ہے، یونیورسیلٹی ہے، براڈ چیز کے لیے ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ نکرہ جو ہے نا وہ بڑے گروپس کے لیے آتا ہے، اس میں جنرلائزیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یعنی کہ واسٹنیس ہوتی ہے، جبکہ معرفہ جو ہوتا ہے نا وہ مخصوص ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے کسی چیز کے لیے۔ تو معرفہ جو ہوتا ہے وہ اس کی کیپیسٹی آپ کہہ لیں کہ وہ تھوڑا نیرو ڈاؤن ہم کر لیتے ہیں اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، اور نکرہ جو ہوتی ہے نا وہ اور زیادہ جنرلائزڈ ہوتی ہے، اور اس میں واسٹنیس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وسعت کا معنی جیسے گنجائش انہوں نے کہا ہے، اور نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے اور معرفہ کی کم۔ یہ چیز میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی نا ابھی۔ جیسے کہ دیکھیں، رجلن ہر آدمی کو کہا جا سکتا ہے نا، کسی بھی آدمی کو آپ رجلن کہیں گے، یہ نکرہ ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ خالد ہے، یہ محمود ہے، تو یہ اس کا مخصوص، اس انسان کا اسم، مخصوص اس کا نام ہو جائے گا جو اس انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو آپ خالد نہیں کہہ سکتے، ہر آدمی کو آپ محمود نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ سب آدمی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ رجلن، کہ یہ سب آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نکرہ کی وسعت زیادہ ہوئی نا۔ اور پھر اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں معرفہ جب ایک اسم خاص ہوتا ہے تو وہ کس کس طرح سے خاص ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی اگزامپل اسم علم۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں نا، نشان کو کہتے ہیں۔ تو علم یعنی کہ کسی کا کوئی خاص اس کا نام، کسی جگہ کا خاص نام جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو نا۔ جیسے ہم دیکھیں NRIC پہ ہمارا نام ہوتا ہے یا نمبر ہوتا ہے نا، آئیڈینٹیفیکیشن ہم نادرہ میں بنواتے ہیں تو ہمارا دیکھیے اس پہ نام آتا ہے۔ تو یہ اب مخصوص نام کو پھر اسم علم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے محمد، عائشہ، پاکستان، پے جو ہے وہ عربی میں نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے با لکھا ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، پے کا جو حرف ہے نا وہ عربی میں نہیں ہوتا، بلکہ پے کی جگہ پھر عربی میں با استعمال ہوتی ہے، اس لیے ہم پاکستان کو عربی میں پاکستان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جو اس میں معرفہ کی قسم میں آپ سب سے پہلے دیکھیں گے مخصوص نام لوگوں کے، جس کو ہم اسم علم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا ضمیر۔ اب ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر اس کو ہم انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں نا، جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کے بات کر رہی ہوں کہ اچھا
یہ جو ہے فرض کریں میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہی ہوں نا کہ مریم ابھی باہر ہے، مریم نے یہ کیا، مریم نے وہ کیا، تو میں ہر جملے میں پھر اس کا لفظ اس کا نام نہیں استعمال کروں گی، بلکہ میں کیا کہوں گی، اس نے یہ کیا، اوکے مریم ابھی گھر پہ نہیں ہے، وہ باہر چلی گئی، اس نے کھانا پکایا، وہ پڑھنے میں اچھی ہے، وہ کام کرنے میں اچھی ہے۔ تو اب دیکھیے میں نے مریم کے نام کو کس چیز سے ریپلیس کیا، وہ سے یا اس کے سے۔ تو پروناؤن اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ریپیٹیشن نام آپ بار بار نہیں ریپیٹ کرتے، بلکہ پھر آپ اس کی جگہ اسم ضمیر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہوا وہ ایک مذکر کے لیے آتی ہے نا عربی میں، تو آپ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آتا ہے، آپ آیت الکرسی میں بھی دیکھیے تو ہوا آئے گا وہاں پہ، وہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا، کوئی الہ نہیں مگر وہ، تو ہوا وہ ایک کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور انتا آپ کے لیے، آپ ایک، کیا تم ایک کے لیے، جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس میں بھی انتا کی ضمیر ہم آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ڈائریکٹ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں نا، تو ہم کہیں گے لا الہ الا انتا، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا مگر، انتا آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انا میرے لیے آتا ہے، انا میں ایک ہوں تو اس کے لیے آتا ہے۔ تو ہم ایک لیکچر پورا اس پہ ضمیروں پہ رکھیں گے انشاءاللہ، جس میں ہم پورے طریقے سے پڑھیں گے کہ کس طرح سے غائب ضمیریں ہوتی ہیں جب آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہے، پھر حاضر کی ضمیریں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے، جیسے ہوا ایک غائب ضمیر کی اگزامپل ہے، انتا جو ہے وہ حاضر کی اگزامپل ہے، اور تیسری ٹائپ ہوتی ہے متکلم، بات کرنے والا، انا جو ہے وہ متکلم کی اگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کو تفصیل سے اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ضمائر کو۔ ابھی آپ صرف یہ سمجھیے کہ جتنے بھی پروناؤنس ہوں گے نا عربک میں، وہ سب معرفہ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ خاص ہوں گے، کیونکہ آپ کسی خاص شخص یا خاص چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، مریم، میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو مریم خاص ہے نا، میری بیٹی ہے، وہ ایک خاص شخص ہے جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو وہ بھی پھر اس میں معرفہ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسم و اشارہ، اسم و اشارہ جس کو ہم انگلش میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کہتے ہیں، یہ ڈیمانسٹریٹو ناؤنز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کسی چیز کو ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ یا تو آپ کے قریب پڑی ہوئی ہے یا تھوڑی دور ہے، تو دو طرح کی ہوتے ہیں، اسم اشارہ قریب جو نزدیک کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اشارہ بعید جو دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے نا۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ یہ کرسی پڑی ہے، یہ میز پڑا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ستارہ ہے، وہ چاند ہے، اب چاند دور ہے نا، ستارہ دور ہے، آسمان دور ہے، تو ہم وہ کہیں گے وہ آسمان ہے، وہ ستارہ ہے، وہ چاند ہے۔ اور نزدیک کی چیز کے لیے یہ کرسی میرے پاس پڑی ہے، یہ میرے سامنے کمپیوٹر ہے، یہ میرا چشمہ پڑا ہے، یہ میری کتاب پڑی ہے، تو یہ سارے جو ہے نا وہ نزدیک کے اشارے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے میرے خیال میں یہاں غلطی سے لکھ دیا ہے، یہ اس میں اشارہ بعید نہیں ہے، یہ اس میں اشارہ قریب ہے، ہاذا، ہاذا ایک کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے، یعنی کہ یہ ایک کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ہاذانی دو کے لیے آتا ہے، اور آپ یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں دو کے لیے بھی ہوتے ہیں پروناؤنس اور ناؤنس، جبکہ اس میں انگلش میں آپ دیکھیں گے کہ دو، اور اردو میں دو کے لیے نہیں ہوتا، یا تو ایک چیز ایک ہوتی ہے یا پھر ایک سے زیادہ ہوتی ہے، کتنی بھی وہ ہو سکتی ہے، لیکن عربی میں آپ غور کیجئے گا کہ دو کے لیے بھی الگ سے اشارہ ہوتا ہے، جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں، تثنیہ دو سے، اثنان جو ہے نا وہ دو، عربک میں دو نمبر کو اثنان کہتے ہیں، تو دو سے تثنیہ یعنی کہ دو، دوال، اس کو انگلش میں دوال کہتے ہیں نا، DUAL، دوال۔ تو ہاذا یہ ایک، ہاذانی یہ دو، اور ہاؤلائی یہ سب، اب دو سے زیادہ جو ہے نا وہ ہاؤلائی ہوتے ہیں، اور یہ سب آپ دیکھیے کہ جنس مذکر کے لیے۔ اب مؤنث کے لیے پھر الگ ہوتا ہے ناؤن نا، یہ ڈیمانسٹریٹو ناؤن، مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے، ہاذیہی، ہا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاذانی میں ذال جو ہے وہ تا سے چینج ہو جاتا ہے، ہاتانی، ٹھیک ہے۔ ہاؤلائی، ہاؤلائی آپ دیکھیں گے
سیم ہے مذکر اور مؤنث میں، ٹھیک ہے. اور یہ سب کون سے ہو گئے؟ نزدیک کے اسما ہیں یہ کے معنی میں، ٹھیک ہے. اور دور کے لیے وہ کے معنی میں آتے ہیں. دور کے لیے کون سے ہوتے ہیں؟ بعید والے. واحد، ذالکا ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو ذالکا آپ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، ذالکا، ٹھیک ہے، وہ کے لیے، وہ ایک. اور پھر ذانکا وہ دو، اولئکا وہ سب. آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں دیکھیں گے، اولئک هم المفلحون، اولئک وہ سب، ٹھیک ہے. یہ ایگزامپلز آپ کو قرآن میں بار بار انشاءاللہ نظر آئیں گی. اگر یہ آپ چارٹ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے نا تو سمجھیں کہ بہت سارے قرآن پاک میں بار بار آنے والے لفظوں کا مطلب آپ کو یاد ہو گیا. تو تل کا وہ ایک مؤنث کے لیے، تانی کا وہ دو مؤنث کے لیے، اور اولئک وہ سب مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. سو مؤنث اور مذکر کی جمع دیکھیے سیم ہے، اولئک، جیسے قریب میں ہا اولائی تھی نا، تو یہ سیم ہے. صرف فرق کس میں؟ واحد مذکر میں اور واحد مؤنث میں. دیکھیے ذالکا تھا وہاں اور یہاں تل کا ہے، ٹھیک ہے. اور تسمیہ میں یہاں دانی کا تھا اور تانی کا ہے. اور یہاں پہ دیکھیے وہ ایک یہ ایک ہادہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے ہادیہی، اور ہادانی دو مذکر کے لیے، ہاتانی دو مؤنث کے لیے. تو ابھی آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا، لیکن انشاءاللہ جب آپ بار بار دیکھیں گے ان چیزوں کو تو اور اچھی طرح آپ کو آ جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں موصول کیا ہوتے ہیں. موصول وصل سے ہوتا ہے، واو صاد لام، اور وصل کہتے ہیں ملنے کو، جڑنے کو. اور اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے یا پھر ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑتے ہیں. اور جب آپ ان کا مطلب دیکھیں گے نا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا ان کا. تو جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا جس کا، جس کو، جنہوں نے، اس طرح سے. تو اس میں جو عربی میں زبان میں اسماء موصولہ ہیں نا وہ ہم دیکھتے ہیں الذی. آپ ابھی جو میں نے آیت الکرسی کی مثال ہوا کے لیے دی تھی نا، اس میں الذی بھی آتا ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو الذی وہ، جو، جس کو، جس نے، جس سے، ٹھیک ہے. واحد مذکر کے لیے الذی آتا ہے، اور دو کے لیے اللذانی، اور جمع کے لیے الذین آپ دیکھیے قرآن پاک میں بار بار دیکھتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنو. تو الذین وہ سب کے لیے، مذکر کے لیے جنہوں نے، وہ سب جنہوں نے، ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے پھر کیا آتا ہے؟ التی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی دو مؤنث کے لیے، اور اللاتی یا اللائی دونوں ہی لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں وہ سب مؤنث کے لیے. تو یہ ہو گئے اسماء موصولہ. اور ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی سارے معرفہ ہوں گے کیونکہ خاص چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو یہ سب خاص پھر ہوں گے، ٹھیک ہے. اور پھر پانچویں ہم قسم دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو استثناء نہیں بتا رہی، پہلے آپ ایک چیز سمجھیں ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. پہلے سب ہم اسماء معرفہ کی قسمیں دیکھیں گے نا. تو پانچویں قسم دیکھیے وہ اسماء جو کہ معرفہ ہوتے ہیں یا معرف ہوتے ہیں باللام. اچھا، الف اور لام، جو کہ انگلش میں جیسے آپ ایڈ کرتے ہیں نا، دا مون، دا سن، دا اسٹارس. تو دا جو ہے نا اس کو عربی میں ہم یہ الف لام جو ہوتا ہے نا وہ انگلش میں دا کا مطلب دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے کتابن، اب تنوین ہے نا آخر میں، تو یہ کتاب ہے، کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ اس کو الکتابو کہیں گی نا، اور غور کیجئے کہ جب آپ نے کتابن سے الکتابو میں چینج کیا نا تو با کی ایک حرکت گر گئی. ال کے ساتھ تنوین نہیں پھر آخری حرف پہ آتی بلکہ ایک حرکت رہ جاتی ہے، الکتابو. اب یہ ایک مخصوص کتاب ہو گئی. اسی لیے سورۃ البقرہ کی آیت کا ریفرنس دوں گی
کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب ہے نا، یعنی یہ مخصوص، یہ وہ مخصوص کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پھر ایک قسم ہو گئی معرفہ بنانے کے لیے کہ جب آپ نے کسی نکرہ کو کتابن کو الکتابوں میں چینج کیا، معرفہ بنایا، تو کس طرح آپ نے بنایا؟ اسلام کے ذریعے. اس کو لام التعریف کہتے ہیں، یعنی آپ نے اس کو مخصوص کر دیا ال کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی 4 اقسام ہیں نا ان کے ساتھ الف ال لگانا درست نہیں ہوتا. تو موسٹلی جو ال ہے نا، ہم نکرہ کو چینج کرتے ہیں معرفہ میں تو ال لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے یہاں پہ پانچ اقسام یہاں پہ ایلیبوریٹ کی جو ہم نے اپنی بک میں سے دیکھی نا. اور پھر تھوڑا سا انہوں نے اس میں نکرہ کا بھی بتایا کہ ہر وہ اسم جو اس میں معرفہ کی جو مدرجہ بالا اقسام ہے اس میں سے نہیں ہوتا نا، تو وہ اس میں نکرہ ہوگا. جیسے ولدن، ولدانی، اولادن. اور اس میں نکرہ کا آپ اردو میں ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایک، کوئی، چند یا کچھ کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں نکرہ کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ تنوین. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. پھر انہوں نے یہاں پہ مشق دی ہے معرفہ اور نکرہ کو الگ الگ کریں اور ان کا ترجمہ بھی لکھیں. اور پھر یہ دیکھیے اس میں معرفہ کو اس میں نکرہ بنائیں، تو آپ ال ہٹا کے تنوین لگا دیں گی نا، ٹھیک ہے. ال ہٹا کے سب کو میں تنوین لگائیں گی. اس طرح اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنائیں تو پھر آپ یہاں پہ ال کو ایڈ کریں گی. رجالن، الرجالو، اس طرح سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے صادقاتن، الصادقاتو، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے. اور ہاں، یہ والی ایکسرسائز آپ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. اب میں آپ کی بک پہ جا کے دیکھتی ہوں کہ انہوں نے جی معرف باللام. پھر ایک اور چیز انہوں نے بتائی یہاں پہ کہ وہ اسم جو منادہ ہو. اچھا، یہ بھی آپ ایڈ کر لیں اپنی لسٹ میں. وہ اسم جو منادہ کہتے ہیں ندا کی جائے. جیسے یا رجل یا ولد، یا جو حرف ہوتا ہے نا عربی میں پکارنے کے لیے ہوتا ہے، ندا کے لیے، اس لیے اس کو حرف و ندا کہتے ہیں. تو یا رجل یعنی اے مرد، یا ولد اے لڑکے. آپ قرآن پاک میں دیکھیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پکارتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا آدم، یا آدم، اے آدم، ٹھیک ہے. اور اس طرح یا ایھا الذین آمنو میں بھی یا جو شروع میں ہے نا وہ حرف و ندا ہے. تو حرف و ندا کے بعد، یعنی اس حرف و ندا کے بعد منادا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یا تو حرف و ندا ہو گیا اے کے معنوں میں. اب رجل وہ ہے نا جس کو آپ پکار رہے ہیں، تو رجل منادا ہے، اے مرد، مرد ہے جس کا نا ترجمہ. تو یہ جو رجل ہے نا یہ پھر منادا ہے جس کو پکارا جائے. تو جس کو پکارا جاتا ہے نا، جو منادا یعنی کہ ہوتا ہے، وہ بھی خاص ہوتا ہے. کیونکہ امیجن کیجئے آپ کسی خاص انسان کو یا اس کو پکار رہی ہوتی ہیں نا کہ اے لڑکی بات سنو، اے شخص بات سنو، اے لڑکے بات سنو. تو وہ پھر عام کی کیٹیگری سے ہٹ کے وہ شخص پھر خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ بھی اس میں معرفہ میں آئے گا. جو منادا ہوتا ہے جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اضافی آپ نے چھٹی اس جو ہے وہ دیکھی یہاں پر. اور یہاں پہ انہوں نے بھی آپ کو یہی چیز بتائی ہے جو انہوں نے اس بک میں بتائی کہ اس میں معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی 7ویں قسم جو انہوں نے بتائی نا کہ وہ مضاف. یہ بھی انشاءاللہ ہم جب مرکب اضافی پڑھیں گے نا بعد میں تو ہم اور اس چیز کو تفصیل سے دیکھیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ اضافہ. اب دیکھیے یہاں پہ کتاب زیدن، زید کی کتاب، زید کی کتاب. اب چونکہ زید جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے نا، اس میں معرفہ ہے، زید نام ہے. اب اور کتاب زید کی ہے، آپ نے کتاب کا اضافہ زید کے ساتھ کہہ لیں یا زید کا اضافہ کتاب کے ساتھ کیا، تو اب یہ جو کتاب ہے نا یہ بھی خاص ہو گئی کیونکہ یہ زید کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. یہ خاص ہو گئی، اب یہ عام نہیں رہی کیونکہ خالی کتابن آپ نہیں کہہ رہے بلکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب زیدن، زید کی کتاب. تو یہ پھر یہ وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مرکب اضافی میں جو پہلا اسم ہوتا ہے نا وہ اگر بے شک نکرہ بھی ہو لیکن کیونکہ اس کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے دوسرے اسم کا تو وہ بھی پھر خاص ہو جاتا ہے، وہ بھی اس میں معرفہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کتاب الرجل، مخصوص مرد کی کتاب. اب الرجل الف لام ہے نا، یعنی کہ وہ کوئی خاص ہے جس کی کتاب ہے، تو یہ کتاب بھی پھر جو ہے وہ خاص ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے وہی چیز بتائی ہے کہ ان تمام اقسام، یہ جو آپ نے 7 اقسام پڑھی ہیں نا اس میں معرفہ کی، ان کے علاوہ بقیہ تمام اسما جو ہیں وہ نکرہ ہوں گے. اور نکرہ میں پھر جو 2 چیزیں ہم لاسٹ ٹائم آپ کا کوشچن بھی تھا اس میں ذات اور اس میں صفت کے حوالے سے نا، تو پھر اوپر کی 7 قسمیں نکال کے جو باقی اقسام ہیں جو نکرہ ہیں نا، تو اس کو پھر ہم 2 ان براڈ کیٹیگریز میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اس میں ذات اور دوسرا ہوتا ہے اس میں صفت. اس میں ذات وہ ہے جو کسی بھی جاندار یا بے جان چیز کی ذات کا نام ہو. ٹھیک ہے، اس کی اپنا پرسنل، اس کی سم تھنگ اسپیسیفک نا، ذاتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا ذاتی، میرا پرسنل. تو ذات پرسن ہوتی ہے، ان پرسن کسی چیز کا وہ ہو، جیسے انسان آدمی، فرسن گھوڑے کو کہتے ہیں، حجر پتھر کو کہتے ہیں. تو اب یہ انسان یعنی کہ ہم سب انسان ایک خاص قسم ہے نا، سمجھیں کہ جاندار چیزوں میں سے انسان ایک قسم ہے. اس طرح گھوڑے جاندار چیزوں میں آپ دیکھیں کہ گھوڑے ہیں، انسان ہے. تو انسان جو ہے پھر وہ اسم ذات ہے، یعنی کہ ایک خاص گروپ کا، پورے گروپ کا نام ہے. اور اس طرح اس میں صفت جو ہوتا ہے نا، اس میں صفت جن کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں، وہ پھر اس میں ذات سے مختلف ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس میں ذات تو پرسنل ان کے نیمز ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اس میں صفت وہ ہوتا ہے کہ پھر جو ان کی صفت ہوتی ہے، کوئی کوالٹی ان کی نا. تو کسی شے کی جب صفت بتائی جاتی ہے نا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں صفت ہے، جس کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں نا. تو وہ جیسے انہوں نے بتایا حسن، خوبصورت. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم بہت ساری اس میں صفت دیکھیں گے. اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں نا، میں آپ کو ایک آسان اگزامپل دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس سے آپ کو واضح ہوگا انشاءاللہ، کہ جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور الرحمن الرحیم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے سارے، الرحمن الرحیم. پھر آپ دیکھیے آگے، آپ اگلی آیت پہ آتے ہیں تو الحمد للہ رب العالمین. للہ میں لی پلس اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام. اور پھر وہ رب ہے، اب یہ اس کی صفت ہے کہ وہ رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، وہ بہت رحمان ہے، شدت سے رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین ہے، یوم جو ہے جزا و سزا کے دن کا، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ بھی اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری پھر جو ہے نا وہ صفاتی نام ہو گئے. اور اللہ جو ال پلس الہ سے ہوتا ہے، اللہ کو جب آپ بریک اپ کرتے ہیں نا، تو الہ حمزہ لام ہا الہ اور اس سے پہلے ال لگا ہوتا ہے، یہ بھی پراپر ناؤن ہوتا ہے نا، مخصوص نام ہوتا ہے. لیکن یہ اس میں ذات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں اس حوالے سے آپ کو امید کرتی ہوں کہ کلیئر ہوں گی. آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور اگلے سبق میں پھر کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.